بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو اسلامیات کی کتاب میں خوش آمدید، اور میں ہوں آپ کا مدرس ڈاکٹر ضیاء الرحمن صاحب۔ پیارے بچوں، آج ہم سیرت کا ایک نہایت اہم واقعہ بیعت عقبہ کو پڑھیں گے اور جانیں گے کہ پہلی بیعت عقبہ اور دوسری بیعت عقبہ میں کیا ہوا، یہ کیا واقعہ تھا اور اس کے کیا اثرات ہوئے۔ آج کا ہمارا بی لفٹ نمبر 27 ہے، اور اس سے پہلے آپ نے یہ تسلسل کا کام کر لیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ بی لفٹ نمبر 27 میں ہمارے حاصلات تعلم کیا ہیں، اور بہت آسان ہے۔ پہلا حاصل تعلم ہے بیعت عقبہ اولا کے بارے میں جان سکے۔ اولا کا مطلب پہلی، یعنی پہلی بیعت عقبہ۔ جب اولا ہے تو اس کا مطلب دوسری بھی ہوگی نا۔ تو آج ہم صرف بیعت عقبہ اولا کو جانیں گے، اور پھر اس بیعت اولا کی شرائط سے آگاہ ہوں گے کہ ان میں شرائط کیا کیا تھی۔ یہاں پر دو لفظ ہیں، ایک ہے بیعت اور ایک ہے عقبہ۔ بیعت کسے کہتے ہیں اس کو پہلے سمجھ لیں۔ بیعت کہتے ہیں کسی کے ہاتھ پر اچھے کام کا وعدہ کرنا، کہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں آئندہ یہ اچھے کام کروں گا اور ان برائیوں سے بچوں گا، اسے کہتے ہیں بیعت کرنا۔ عقبہ کسے کہتے ہیں وہ آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں۔ اب ذرا اسکرین کو دیکھیے۔ یہ بات شروع ہوتی ہے عام الحزن سے، یعنی 10 نبوی سے شروع ہوتی ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت خدیجہ اور چچا جناب ابو طالب کا انتقال ہوا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موسم میں مکہ آنے والے مختلف قبائل کو، جو بھی لوگ آتے مکہ ان کو آپ دعوت دیتے، میلوں میں جا کے اور خیموں میں جا کر ان کو حق کا پیغام پہنچاتے۔ اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم مینا کے قریب ایک گھاٹی ہے جس کو عقبہ کہتے ہیں۔ اب عقبہ کسے کہتے ہیں؟ دو پہاڑوں کے درمیان جو یہ تنگ رستہ ہے اس کو کہتے ہیں عقبہ، اور یہ جگہ مینا کے بالکل قریب واقع تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر تشریف لے گئے، وہاں پر، اور یہ بات کب کی ہے؟ 11 نبوی کی، یعنی عام الحزن کے اگلے سال 11 نبوی کو مدینہ سے آئے ہوئے 6 لوگ آپ کے نظر آ رہے ہیں۔ یہ 6 لوگ خزرج قبیلے کے 6 افراد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 6 افراد کو، جو کہ مدینہ سے آئے تھے اور خزرج قبیلے کے تھے، ان کو قرآن سنایا اور دین کی دعوت دی، اور ان 6 لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ 11 نبوی کو یہ 6 لوگ واپس چلے گئے۔ اب بات یہ ہے کہ ان 6 لوگوں نے اسلام کیوں قبول کیا فوراً، یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں۔ یہ لوگ آئے تھے مدینہ سے، اور مدینہ میں یہودی بھی موجود تھے، اور یہودیوں سے ان لوگوں نے یہ سن رکھا تھا کہ عنقریب ایک نبی آئے گا۔ ان کے بعد تو جیسے ہی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، سنا اور قرآن کو سنا خاص طور پر، تو انہوں نے جان لیا کہ یہی سچے نبی ہیں۔ تو انہوں نے سوچا کہ ایسا نہ ہو کہ یہودی ہم سے پہلے اسلام قبول کر لیں، ہمیں چاہیے ہم ان سے پہلے اسلام قبول کر لیں۔ اس لیے انہوں نے ان 6 افراد نے، خزرج کے 6 افراد نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم فوراً اسلام قبول کر لیں گے۔ ان کے اسلام قبول کرنے کے بعد جو واقعہ ہوا، اس سے پہلے ایک بات سمجھ لیں۔ ابھی آپ کو میں نے کہا کہ اوس اور خزرج یہ 2 قبائل تھے۔ ایک تو یہ ہے نا خزرج، مدینہ میں ایک قبیلہ اور بھی تھا جس کو ہم اوس کہتے ہیں۔ اسلام سے پہلے ہمیشہ اوس اور خزرج کی لڑائی رہتی تھی، لیکن جیسے ہی اسلام آیا، اسلام قبول کیا، یہ ایک دوسرے کے سچے ہمدرد بن گئے، اور اوس اور خزرج جو کہ مدینہ کے صحابہ ہیں ان کو انصار کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ انصار۔ اب آگے چلیں۔ جب یہ 6 لوگ واپس چلے گئے تو اگلے سال یہ لوگ دوبارہ آئے، اور ان 6 لوگوں میں سے 5 تو وہی تھے جو کہ پچھلے سال بھی آئے تھے۔ یہ اپنے ساتھ 7 نئے افراد کو لے کے آئے، تو کل کتنے ہو گئے؟ 12۔ تو اب 12 نبوی تو ان 12 لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسی عقبہ کی اس گھاٹی میں، اس وادی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کے ہاتھ پر بیعت کی۔ یہ 12 نبوی کو 12 افراد تھے۔ ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی اور کچھ شرائط رکھی۔ وہ شرائط کیا ہیں؟ بہت آسان سی ہیں۔ نمبر 1، کیونکہ آپ نے اسلام قبول کر لیا ہے نا، اب آپ شرک نہیں کریں گے۔ نمبر 2، ہر بھلائی کے کام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے اور کبھی چوری نہیں کریں گے۔
بدکاری اور برے کاموں سے پرہیز کریں گے، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گے جیسے کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ کرتے تھے، خاص طور پہ لڑکیوں کو، اور کسی پر جھوٹا الزام نہیں لگائیں گے۔ یہ 6 شرائط آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، آج کا حاصل تعلق یہی ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو ان 12 افراد کے ساتھ مدینہ بھیج دیا کہ آپ ان 12 افراد کے ساتھ جائیں اور ان کو دین کی دعوت دیں اور دینی احکام سکھائیں۔ تو مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ ان 12 لوگوں کے ساتھ چلے گئے اور مدینہ منورہ میں انہوں نے دین کی دعوت کا اور قرآن پڑھانے کا اور اسلامی تعلیمات سکھانے کا بیڑا اٹھایا۔ اب مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ جب مدینہ میں گئے تو وہاں پر اسلام کا سورج طلوع ہوا، اور اگلے سال کیا ہوا یہ انشاءاللہ ہم کل کے لیکچر میں پڑھیں گے۔ تو یہ وہ 11 اور 12 نبوی کا سال تھا، اور 12 نبوی کو پہلی بیعت عقبہ ہوئی جس میں 12 افراد شامل تھے جن کو 6 شرائط بتائی گئی تھی۔ اب جلدی سے اپنی کتاب کا متعلقہ صفحہ کھولیے اور یہ تمام معلومات اچھی طرح پڑھ لیجئے، اور اس کے بعد آپ نے تدریسی جانچ کا یہ کام کرنا ہے، کمرہ جماعت میں خود کرنا ہے، اور نکھار کا کام آپ نے گھر سے کر کے خود لانا ہے، اور کل آپ نے اساتذہ کو دکھانا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے، فی امان اللہ۔